قرآن میں اونٹ کا ذکر اتنی اہمیت کیوں رکھتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ قرآن میں ایک سیدھا سوال ہے، کیا وہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے؟ تو چلیں اس سوال کا پہلا جواب ڈھونڈتے ہیں جو اونٹ کے ڈیزائن میں ہی چھپا ہے۔ اونٹ کو معجزہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کی ہر چیز اللہ کی حکمت کا ثبوت ہے۔ دیکھیں، اس کا پورا جسم صحرا کے لیے ہی بنایا گیا ہے، ایک دم پرفیکٹ۔ اور بات صرف باہر کی نہیں، اس کا اندرونی نظام بھی کسی عجوبے سے کم نہیں۔ اتنی طاقت اور پھر بھی اتنا نرم مزاج، یہ واقعی حیران کن ہے۔ اونٹ صرف ایک تخلیق ہی نہیں بلکہ ایک معجزہ اور ایمان کی آزمائش بھی ہے۔ یہ تھی ناقیۃ اللہ کی اونٹنی، قوم سمود کے لیے ایک واضح نشانی۔ حضرت صالح نے اپنی قوم کو صاف بتایا کہ یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے۔ اور یہ اونٹنی ان کے لیے ایک امتحان تھی، ایک آزمائش کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ مگر انہوں نے حکم عدولی کی اور اس معجزاتی اونٹنی کو مار ڈالا۔ اچھا، تخلیق اور معجزے کے علاوہ بھی قرآن میں اونٹ کی کئی مثالیں ہیں۔ یہاں دیکھیں اونٹ کو کیسے الگ الگ چیزوں کی علامت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ مثلاً کسی ناممکن کام کے لیے اونٹ کی مثال دی گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی ایک اونٹ کا بوجھ اناج انعام کے طور پر تھا۔ اور تو اور قیامت کی نشانی کے طور پر بھی اونٹ کا ذکر ہے۔ تو پھر ان سب باتوں کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ اونٹ ہمیں 3 چیزیں سکھاتا ہے: تخلیق پر غور، تاریخ سے سبق اور حکمت کی تلاش۔ تو ایک عام سا جانور کیسے اللہ کی نشانیوں پر سوچنے کی دعوت بن جاتا ہے؟